اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال من كان في طلب العلم كانت الجنة في طلبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان کرم فضل ہوا. اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل ہو آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت سرور کونین فخر دو عالم رحمت للعالمین شافع المذنبین ساقی کوثر شافی محشر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر. بزرگ دوستوں، گزشتہ جمعہ بھی علم کے تعلق سے اور عمل کے تعلق سے چند باتیں سامنے آئی تھی. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں علم نافع نصیب فرمائے اور جو کچھ اللہ پاک علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اس پر عمل صالح کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. بزرگوں دوستوں، علم اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے اس امت پر
سب سے پہلے جو وحی قرآن مجید میں نازل ہوئی ہے وہ پڑھنے کے تعلق سے نازل ہوئی۔ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں غار حرا میں میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی، فرمایا وہ علم کی اور پڑھنے کے تعلق سے وہی نازل ہوئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ تو حضرات علماء فرماتے ہیں اس بات سے اشارہ ہے کہ آدمی کی زندگی صحیح معنی میں گزرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ علم کے بغیر آدمی کی زندگی اندھیری ہوتی ہے۔ علم کے بغیر آدمی کی زندگی گمراہی کی ہوتی ہے۔ علم کے بغیر انسان کی زندگی ناکامیابی کی ہوتی ہے۔ تو یہ اصول ہے، یہ دستور ہے، یہ تجربے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی کتنا بڑے سے بڑا ماہر کیوں نہ ہو، اندھیرے میں کوئی کام نہیں کر سکتا، نہ چھوٹا کام کر سکتا ہے نہ بڑا کام کر سکتا ہے۔ یہ اندھیرے سے ہی آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ اب تو UPS کا زمانہ ہے، جیسے ہی اندھیرا چھا جاتا ہے تو فوراً ماشاءاللہ بجلی روشنی آ جاتی ہے۔ اگر تھوڑی دیر اندھیرا چھا جائے تو پھر آدمی پریشان بھی ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح دوستو جہالت یہ اندھیری ہے، جہالت یہ گمراہی ہے۔ آدمی صحیح معنی میں منزل مقصود کو اس وقت پہنچے گا جب اس کے پاس علم ہو۔ 2 باتیں ہیں، ایک بات یہ ہے کہ کسی بچے کو حافظ قرآن بنا دیے، بڑے اجر و ثواب کی بات ہے۔ بچہ اس پر عمل کرتا ہوا، یاد رکھتا ہوا دنیا سے چلے جائے تو قیامت کے دن اس حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ پاک نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے، تاج پہنائیں گے اور پھر 10 ویزے اس کے ہاتھ میں جنت کے دیں گے۔ ایک عالم دین اپنے خاندان کے 70 لوگوں کی سفارش کر کر جنت میں لے کر جائے گا۔ یہ سب فضائل اپنی جگہ بالکل برحق ہیں، لیکن یہ فرض کفایہ ہے۔ کسی بچے کو حافظ بنانا فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ کسی بچے کو عالم دین بنانا فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ ہاں، کسی گاؤں اور بستی میں اگر کوئی حافظ قرآن نہیں ہے، کوئی عالم دین نہیں ہے تو سارا گاؤں گنہگار ہوگا۔ جس طرح جنازے کی نماز نہ پڑھنے پر سارا گاؤں گنہگار ہوگا، 2-4 آدمی پڑھ لیتے ہیں تو فرض کفایہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح پورے گاؤں اور پورے محلے بستی میں ایک حافظ قرآن، ایک عالم دین ہو جائے تو کام چل جائے گا۔ لیکن میرے بزرگوں، ہر بچے کو، ہر بڑے کو، ہر جوان کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو، ہر بچی کو دیندار بنانا یہ فرض عین ہے۔ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ حافظ قرآن ہوا نہیں ہوا کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن بچہ دیندار نہیں ہوا تو زمین اور آسمان کے برابر فرق پڑ جائے گا۔ تو بہرحال ہر آدمی کو، ہر بچہ و بچی کو اتنا علم سیکھنا ضروری ہے جس سے اس کی زندگی میں اجالا آ جائے، روشنی آ جائے، کہیں اندھیرے میں جا کر وہ گر نہ جائے، اور جب گرے گا تو دوستو پھر پتہ نہیں کہاں چوٹ آئے گی، کہاں فریکچر ہوگا، کہاں پھر اسے ٹانکے ڈالنے پڑیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے، پتہ نہیں کہاں اسے آپریشن کرنا پڑے گا، پتہ نہیں کہاں اسے سرجری کرنا پڑے گا۔ تو دوستو دنیا کے اعتبار سے طبیعت بگڑی، ممکن ہے کہ علاج ہو جائے،
اللہ نہ کرے اگر یہ آخرت کے اعتبار سے فریکچر ہو جائے، آخرت کے اعتبار سے گر جائے، آخرت کے اعتبار سے زخمی ہو جائے تو دوستو وہاں کوئی یار و مددگار نہ ہوگا۔ سورہ انفطار کی آخری آیتوں میں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، باپ کی پراپرٹی چھوڑ کر گیا ہے جی، بیٹا اسے استعمال کر سکتا ہے، اسے یوز کر سکتا ہے۔ شوہر کی پراپرٹی ہے، بیوی استعمال کر سکتی ہے۔ بڑے بھائی کی پراپرٹی چھوٹے بھائی کو مل گئی ہے، استعمال کر سکتا ہے، کام چل سکتا ہے۔ قرآن ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے یوم لا تملک نفس لنفس، کل قیامت کے دن کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے سکے گا۔ والامر یومئذ للہ، کل قیامت کے دن تو صرف اللہ ہی کا حکم چلے گا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ ضروری ہے کہ ہر آدمی کو جی اتنا علم سیکھ لینا جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم، علم کا طلب کرنا، علم کے لیے کوشش کرنا، علم کے لیے جد و جہد کرنا۔ خالی جمعہ کا بیان سننا جی اور کوئی بیان سن لینا نہیں، اس سے تو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک اندر کا شوق پیدا ہوتا ہے، لیکن فرمایا اس کے لیے مستقل جد و جہد کرنا۔ طلب العلم، علم کا طلب کرنا، طلب کرنے کے لیے گھر سے نکل کر مسجد مدرسہ جانا پڑے اور جا کر ماشاءاللہ بیٹھنا پڑے۔ تو بڑا آدمی ہے لیکن علم کی طلب کے لیے ایک چھوٹے کے سامنے چھوٹا بن کر بیٹھنا پڑے اور پھر اس کے لیے کوشش محنت کرنا پڑے۔ یہ سارے چیزیں کر کر دوستو علم کا حاصل کرنا فریضۃ، یہ فریضہ ہے، فرض ہے۔ جو جس چیز کے متعلق ہے اس چیز کا علم سیکھنا اس کے لیے ضروری ہے، فرض ہے۔ مثال کے طور پر اب حج کا سیزن چل رہا ہے، ہر حاجی کے لیے، ہر حاجن کے لیے یہ ضروری ہے کہ حج کے چیزوں کو سیکھ کر جائے، اور اس میں بھی سیکھ لے تو بھی چلتا، نہیں تو دیکھا دیکھی چلہ پھوکی کام دوسرے کو دیکھ کو چلا لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ حج میں 3 فرض ہیں تو حاجی کو وہ 3 فرض کا سیکھنا ضروری۔ حج میں 6 واجبات ہیں، حاجی کو 6 واجبات کا سیکھنا واجب، جو چیزیں سنت ہیں اس کا سیکھنا سنت، جو چیزیں مستحب ہیں اس کا سیکھنا مستحب۔ اللہ معاف فرمائے، ایک امت کا آج بھی بڑا طبقہ سورہ فاتحہ کے ساتھ 4 سورتیں صحیح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوستو جب قرآن درست نہیں ہوگا، قرآن صحیح نہیں ہوگا تو پھر نماز کہاں سے درست ہوگی، نماز کہاں سے صحیح ہوگی؟ ایک طبقہ آج مسجدوں سے غافل، رمضان ہمیں پڑھ لیے تو پھر بقرعید کو دیکھیں گے، پھر رمضان کو دیکھیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے جی، اندر سے چوری، اوپر سے سینہ زوری، حالات اتنے خطرناک ہونے کے باوجود مسلمان رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مسلمان اللہ کے دربار میں آنے کے لیے تیار نہیں جی، سجدہ ریز ہونے کے لیے تیار نہیں، اور بیٹھے بیٹھے خواب دیکھتا ہے کہ فلاں مولانا کی دعا سے، فلاں حاجی کی دعا سے جی کام بن جائے گا۔ میرے بزرگوں، صحابہ جیسا پیور دین، صحابہ جیسا خالص دین، صحابہ جیسی اخلاص والی نمازیں، صحابہ جیسا تقوی آج ہماری زندگی میں کوسوں کوسوں دور تک بھی نہیں ہے۔ وہ کامل مکمل دین والے صحابہ، ایک مسواک کی سنت چھوٹ گئی تو اللہ کی مدد رک گئی، اور مسلمان آج اللہ کے احکامات کو ذبح کر کر، اللہ کے دین پر چھری چلا کر، اللہ کے گھر سے دور ہو کر ایک نماز مسلمان کیا سمجھتا ہے؟ کھیل تماشا سمجھتا ہے۔ حضرات علماء سے پوچھو
اللہ کا ایک حکم توڑنا زمین ساتوں آسمانوں کو توڑنے سے زیادہ سخت ہے، ساتوں آسمانوں سے بڑھ کر ایک نماز کے چھوڑنے کا جرم ہے۔ اتنا بڑا فریضہ چھوٹ جائے اور اللہ کی مدد آ جائے۔ ایک اہل دل نے بڑی پیاری بات کہی ہے، آج ہم جو جی رہے ہیں یہ جینا بھی بونس میں چل رہا ہے، ورنہ حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں۔ ایمان کے اعتبار سے دیکھا جائے، اعمال کے اعتبار سے دیکھا جائے، لین دین کے حساب سے دیکھا جائے، تقوی اور پرہیزگاری کے حساب سے دیکھا جائے، اور جو منکرات، اللہ حفاظت فرمائے، جو منکرات کھلے عام جو ہو رہے ہیں، دوستو فرمایا آج دنیا میں انسان جینے کے لائق نہیں ہے۔ پتہ نہیں اللہ میری آپ کی پوری امت کی حفاظت فرمائے، کب اللہ کے عذاب کا شکار بن جائے۔ ایک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کے صدقے میں اس امت کا بیڑا پار ہو رہا ہے، ورنہ دوستو اعمال جو اتنے بگڑے، اتنے خراب ہوئے کہ پتہ نہیں کب کیا ہو جاتا۔ تو بہرحال بزرگوں، دوستو، بھائیوں، اس علم کا طلب کرنا، اس علم کا اپنے بچوں کو دینا یہ بہت ضروری ہے۔ بہت ساری جگہوں پر حلقوں میں یا حجاج کرام کے حاجیوں کے جوڑ کے حلقوں میں بیٹھنا ہوتا ہے، سننا ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ حاجی صاحب 4 لاکھ خرچ کر کبھی پرائیویٹ ٹور سے جا رہے ہیں، 7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ خرچ کر جا رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، سورہ فاتحہ صحیح معنی میں پڑھنا نہیں آ رہا ہے۔ لبیک جو حاجی کا سب سے پیارا، سب سے اونچا، سب سے اچھا ترانہ ہے، دوستو یہ تلبیہ لبیک پڑھنا تک نہیں آ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ علم کا طلب کرنا میرے بزرگوں، دوستو، فرمایا ہر مرد پر، ہر عورت پر یہ فرض عین ہے۔ جو متعلق ہے 5 وقتہ نماز تو ہر وقت ہر بالغ عاقل مسلمان پر متعلق رہتی ہے۔ نماز کا درست کرنا، نماز کا صحیح ادا کرنا، نماز کے ارکان کو جاننا، واجبات کو جاننا، شرائط کو جاننا، اس کے فرائض کو جاننا، نماز کو صحیح معنی میں ادا کرنا۔ میں عرض کر رہا تھا، ایک مجمع مسجد میں آنے سے غافل، نماز سے غافل، تو ایک مجمع اللہ حفاظت فرمائے نماز کو آ کر نماز میں سے غافل ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب ایمان والا نماز صحیح معنی میں ادا کرتا ہے، صحیح پڑھتا ہے، تو نماز دعا دیتے ہوئے جاتی ہے، جس طرح تو نے میری حفاظت کی اللہ تیری بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ نہ کرے نماز کو بگاڑ کے ساتھ پڑھا ہے، نماز کو صحیح معنی میں نہیں پڑھا ہے، تو نماز بد دعا دیتے ہوئے جاتی ہے، جس طرح تو نے مجھے برباد کیا اللہ تجھے بھی برباد کرے۔ تو بہرحال میرے بزرگوں، دوستوں، جو جس چیز کے متعلق ہے اس کا سیکھنا ضروری اور فرض عین ہے۔ اس لیے ماشاءاللہ ایک بچہ حافظ نہیں بنا، آپ نے کوشش کی، محنت کی، کبھی اس کا ذہن ساتھ نہیں دیا، اور کبھی جو کچھ اور معاملہ ہوا، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس بچے کو دیندار تو ضرور بنائے، متقی اور پرہیزگار تو ضرور بنائیں۔ اس کے لیے اپنے گھروں میں ماشاءاللہ ماحول قائم کریں، سیکھنے سکھانے کا، پڑھنے پڑھانے کا آدھا گھنٹہ گھر کے اندر ضرور اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں، جس میں ماشاءاللہ فضائل کی تعلیم ہو، جس کے اندر قرآن سیکھنے سکھانے کا۔ آپ کو سکھانا نہیں آتا تو روزانہ بچے سے یہ پوچھو، بیٹا آج سیکھ کر کے آئے، بیٹا آج پڑھ کر کے آئے۔ یہ صرف آپ کا سوال، بچہ جو پڑھ کر آیا تھا گھر میں پریکٹیکل طور پر، عملی طور پر بچے کو عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ علم کی نعمت، یہ علم کی دولت کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، کوئی معمولی دولت نہیں ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اللہ فرماتے ہیں نبی جی کہہ دیجئے
جنہوں نے علم حاصل کیا ہے اور جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا، یہ دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ کہیں اللہ کہتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ۔ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے اندھا اور بینا، آنکھ والا اور بے آنکھ والا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اندھیرا اور روشنی یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، آگے کہتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، موت اور زندگی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جہالت دوستو جہالت یہ موت ہے، علم زندگی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے ایک فقیہ پر شیطان کو اتنی دشواری ہوتی ہے، 100 عابدوں کو عبادت گزار تو ہیں لیکن علم نہیں ہے، جہالت ہے، وہ 100 عابدوں کو سلوٹوں میں کھیل کر ان کو اڑا کر آ سکتا ہے، لیکن ایک فقیہ پر فرمایا اسے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ جس حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ سفر میں ہے، عصر کا وقت ہو گیا، کبھی ادھر کبھی ادھر پانی کی تلاش میں ہیں، سامنے سے کوئی نور کی شکل کی طرح ظاہر ہوئی اور اس میں سے آواز آ رہی، واہ واہ پیران پیر عبد القادر جیلانی، آج یہ تیرا نماز کے لیے تڑپنا، بل بلانا، کبھی ادھر بھاگنا کبھی ادھر بھاگنا، پانی کی تلاش میں لگنا، یہ ساری محنت، یہ ساری تیری ادا، یہ ساری تیری کوشش آج ہم نے قبول کر لیا، جا آج ہم نے تیری عصر کی نماز معاف کر دی ہے۔ ہم اور آپ ہوتے تو خوش ہوتے، اللہ کے نبی کو بڑی معراج تو آج مجھے چھوٹی معراج ہو گئی ہے۔ وہ فقیہ تھے، دین کا علم سمجھنے والے تھے، فوراً کہنے لگے شیطان مکار دھوکہ دیتا ہے، میرے نبی کو جب پاؤں مبارک زمین پر پورے نہیں جم رہے اس وقت نماز معاف نہیں ہو سکتی، تو مجھے کہاں سے معاف ہو سکتی ہے؟ جاتے جاتے اور ایک چاکلیٹ دیتا ہوا گیا، واہ عبد القادر جیلانی تو کیا علم والا ہے کہ تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ ہمیں ہوتے تو بولتے واقعی میں علامہ ہوں، آج سے میرے ٹائٹل میں میرے نام کے ساتھ علامہ لکھ لے تو ہوں، لیکن وہ پیران پیر تھے، اہل علم تھے، بولے مکار کہیں کا جاتے جاتے دھوکہ دیتا ہے، میرے علم نے نہیں بلکہ میرے اللہ نے مجھے بچایا ہے۔ تو بہرحال میرے بزرگوں دوستوں بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جس چیز کے متعلق ہوتا ہے اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو وہ سب کچھ علم دیا۔ اہل علم اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، اللہ کے بعد کسی کا مقام مرتبہ ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے۔ اسی طرح اللہ کے بعد اگر کسی کے پاس علم ہے اولین و آخرین کا تو فرمایا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے نبی جی ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ علم کی دولت یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ سب کچھ ملنے کے باوجود یہ سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ اے نبی جی ہمارے پاس تو اللہ حفاظت فرمائے، غسل کے فرائض پوچھ لیں یا پھر نماز کے فرائض پوچھ لیں، ایک بڑا طبقہ یہ کہے گا نہیں نا حضرت اب بیچ نہ تمہیں بول رہی سو، اب سکھ کو بقرعید کو پوچھو بتاتی بولتی کہ یہ حال ہے۔ اور اس سے بڑھ کر دوستو اللہ حفاظت فرمائے ایک بڑا طبقہ اب ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، اب ہماری زبانیں جی وہ مروٹ ہو چکی ہیں، سخت ہو چکی ہیں، اب علم حاصل کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ دوستو یہ سارے لنگڑے لولے بہانے ہیں، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار، اگر تو ہی چالے تو راستے ہزار۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، 40 سال کی عمر تھی جی، گھر میں
بیوی سے کسی بات پر جھگڑا ہوا تو حضرت نے فوراً سوچ لیا کہ یہ جھگڑا اس وجہ سے ہے کہ مجھے دین کا علم نہیں ہے، مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی کا علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے جھگڑے کی نوبت آ رہی ہے۔ چلو میں علم سیکھوں اور میری زندگی کو سنواروں، میری بیوی کو میں سمجھاؤں۔ علم حاصل کرنے کے لیے گئے تو جا کر داخلہ لیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ایک طرف بیٹھے ہیں اور حضرت ایک طرف بیٹھے ہیں، چھوٹے بچوں کی زبانیں چل رہی ہیں اور حضرت کی زبان نہیں چل رہے۔ سوچے گھر میں دیکھے تو بیوی سے جھگڑا، یہاں دیکھے تو زبان نہیں پلٹ رہی، اب ایک کیچ راستہ باقی ہے، جاؤں بوڑی میں کود کر اپنی جان گوا دوں۔ بوڑی کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پتھر گھسا ہوا ہے، رسی لگ کر پتھر گھسا تھا۔ تو فوراً سوچنے لگے اللہ تو نے میری زبان کو پتھر کی طرح تو نہیں بنایا، نرم بنایا ہے، ایلا ایک پتھر گھس سکتا ہے تو شیخ سعدی کی زبان کیوں نہیں گھس سکتی؟ اس کے بعد دوستو 50 سال تک برابر علم حاصل کرتے رہے، 90 سال تک علم حاصل کرتے رہے۔ آج ہر مدرسے میں، عالمیت کے ہر مدرسے میں گلستان بوستان کے نام سے حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، جس میں عجیب و غریب نصیحتیں ہیں، عجیب و غریب علم و عمل کی باتیں ہیں۔ فرمایا آدمی جب کوشش کرتا ہے تو فرمایا پھر اللہ پاک راستے بھی کھولتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں دوستوں، جہاں یہ قرآن صحیح کرنے کا معاملہ آئے وہاں وقت نکال کر قرآن صحیح کریں۔ جہاں جس چیز کے متعلق تمہاری زندگی ہے اس چیز کے متعلق دوستو علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، ایسا نہیں تو پھر زندگی وہی ہوگی، آم بھی کویٹ دال کو گھسیٹ، نہ تو حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ۔ کتنے باریک مسائل حضرات علماء نے بیان کیے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک گھر کے پاس گئے اور جا کر کوئی معاملہ تھا، گھر کی چھاؤں پڑ رہی ہے، چھاؤں چھوڑ کر دھوپ میں سورج کی پوری تپش اور گرمی پڑ رہی ہے، وہاں رک گئے۔ کوئی گزرتے ہوئے کہا حضرت پسینے سے شرابور ہو رہے ہیں، پسینہ آپ کے پیشانی سے بہہ رہا ہے، حضرت ذرا 2 قدم آگے بڑھ کر یہاں چھاؤں میں کھڑے ہو جائیں۔ حضرت نے فرمایا چھاؤں کو تو میں دیکھ رہا ہوں، چھاؤں کا علم مجھے بھی ہے، دل بھی چاہ رہا ہے، لیکن کیا کروں، اس گھر والے نے میرے سے قرض لے کر رکھا ہے، اس کے چھاؤں کو استعمال کروں تو کہیں وہ سود نہ ہو جائے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ اس سود سے بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس قرض دار کے گھر سے دور کھڑا ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو اتنی باریک باتیں ہیں، اور اللہ معاف فرمائے ہم کسی طرح کا کوئی مسئلہ پوچھے بغیر، معلوم کرے بغیر، اللہ حفاظت فرمائے امت کا آج بڑا طبقہ حرام کی کمائیوں کی طرف، حرام کی چیزوں کی طرف، اور حرام کی ایک ذرہ اللہ حفاظت فرمائے مرے تو کفن بھی حلال کا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، اس طرح سے جو اللہ حفاظت فرمائے دوستو حرام کا جال بھیجتا جا رہا ہے اور مسلمان اس میں کودتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین و آخرین کا علم ہے، تب بھی اللہ فرماتے ہیں اے نبی جی آپ اپنے رب سے علم کی زیادتی کی دعا کیجیے، ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ اور آگے آپ نے فرمایا ہر عمل ایک ایمان والا کرتا ہے، اس کے بدلے میں جب وہ عمل قابل قبول ہوتا ہے اللہ راضی ہوتے ہیں، بدلے میں جنت کی نعمتیں ملتی ہیں ہر عمل کے بدلے میں۔ لیکن دوستو علم کا حاصل کرنا ایک ایسی عبادت ہے، اگر کوئی اس حدیث کو سن لے، سمجھ لے، عمل کر لے تو دوستو پھر اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا من کان فی طلب العلم، جو علم کے طلب میں لگ جاتا ہے، کانت الجنہ فی طلبی، تو جنت اس کے طلب میں لگ جاتی ہے۔ تو اور آگے کی بات علم کا حاصل کرنا جہاں ضروری ہے،
فرمایا اس پر عمل ضروری ہے، اور پھر اس عمل کو اخلاص کے ساتھ پورا کرنا ضروری ہے۔ علم بھی ہے، عمل بھی ہے، اخلاص بھی ہے۔ تو دوستو پھر آخری بات یہ ہے کہ اسے اس کی زندگی کا آخری خاتمہ حسن خاتمہ ہو، کلمے والی موت ہو، اور دنیا سے جاتے جاتے ایمان کے ساتھ جائے۔ فرمایا دوستو یہ آخری مرحلہ ہے، یہاں تک ایمان والا صرف رمضان گزار کر مطمئن ہو کر بیٹھنا نہیں ہے۔ رمضان تو نیکیوں کو کمانے کے لیے ہے۔ یہ بھی کوسا خاک رمضان ہے کہ رمضان میں کمایا اور شوال ختم ہونے سے پہلے سارا گوا لیا۔ رمضانی نہ بنو، ربانی بن کر زندگی گزارو۔ رمضان تو 1 مہینے کا ہوتا ہے، اور خدا وہ پورے 12 مہینے کا اور قیامت تک کا ہوتا ہے۔ تو علماء نے عجیب بات لکھی، صرف رمضانی نہیں، ربانی خدا والا بن کر، اللہ کا بندہ بن کر، نبی کا امتی بن کر ساری زندگی گزارنا ہے۔ صرف رمضان، صرف حافظ، صرف عالم، صرف 4 مہینے، صرف چلہ، صرف صرف وہ نہیں، بلکہ موت کی آخری سانس تک ایمان والا زندگی صحیح معنی میں اللہ کا بندہ بن کر، نبی کا امتی بن کر گزار لے، تب جا کر امید ہے کہ موت پر کلمہ نصیب ہوگا۔ ورنہ دوستو جی کتنے اللہ والے، جی حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ 40 سال کی عمر میں جی پیٹھ جھک گئی تھی۔ حضرت کیا ہوا؟ میرے ایک استاد جی وہ حدیث کے تھے، ایک استاد فقہ کے تھے، ایک استاد تفسیر کے تھے۔ ایک کی موت میں نے یہودیت پر دیکھا، ایک کی موت نصرانیت پر دیکھا، ایک کی موت کفریت پر دیکھا۔ جب میں نے دیکھا میرے استادوں کا یہ حال تو میرا کیا حال ہوگا؟ آخرت کے غم نے مجھے بڑھاپے سے پہلے بڑھاپے کو پہنچا دیا۔ جن کی زندگیاں، جن کی سانسیں دین کے بغیر میرے بزرگوں نہیں گزرتی تھی، ان کا یہ حال ہے۔ تو میں اور آپ کو سے کھیت کے ملی ہے، یہ غفلت نکالو، نمازوں کا اہتمام کرو۔ حالات خراب ہے، تہجد کو جاگو، اللہ سے مانگو، دین کی مجلسوں میں جڑو، تو بے توجہی بے طلبی نہ کرو، ادب احترام کے ساتھ ان مجالس کا حق ادا کرو، پھر یہ ہمارے چیخنے چلانے کا بھی فائدہ ہوگا۔ بے طلبی اور بے ادبی فرمایا دوستو آدمی کو ہدایت کے موقع سے بھی، ہدایت کی جگہوں سے بھی گمراہی کو پہنچا دیتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھیں سنت